اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی 12ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے، غالباً 1188 عیسوی کے قریب۔ وہ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ ان کی زندگی کا آغاز ہی آزمائشوں سے ہوا، کیونکہ اس وقت مسلم دنیا دو بڑے خطروں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ مشرق سے منگولوں کا سیلاب اور مغرب سے صلیبیوں کی سازشیں۔ ارطغرل نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں خیمہ ہی گھر تھا اور تلوار ہی محافظ۔ منگولوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے کئی قبیلے کو وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ موجودہ ترکی کی طرف آنا پڑا۔ ارطغرل بچپن سے ہی اپنے والد سلیمان شاہ کی بہادری اور اپنی والدہ ہیما خاتون کی دانش مندی سے متاثر تھے۔ وہ محض ایک جنگجو نہیں تھے، بلکہ بچپن سے ہی ان میں قائدانہ صلاحیتیں نظر آتی تھیں۔ ارطغرل کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان کی روحانی تربیت ہے۔ روایات کے مطابق ان کی ملاقات مشہور صوفی بزرگ شیخ محی الدین ابن العربی سے ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ارطغرل کی جنگ محض زمین جیتنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو گئی۔ ابن العربی نے ارطغرل کو سکھایا کہ ایک عظیم ریاست صرف تلوار سے نہیں، بلکہ انصاف اور عشق الہی سے قائم ہوتی ہے۔ انہوں نے ارطغرل کو خوابوں اور روحانی اشاروں کے ذریعے مستقبل کی عظیم عثمانی سلطنت کی نوید سنائی۔ ایک مشہور واقعہ ان کے ابتدائی جنگی دور کا ہے، جب وہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک لشکر کمزور پڑ رہا تھا، جو کہ سلجوقی سلطان علاؤالدین کی قوت کا تھا۔ ارطغرل نے کسی مفاد کے بغیر صرف مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کمزور لشکر کی مدد کی اور اپنی جنگی مہارت سے ہاری ہوئی بازی جیت میں بدل دی۔ اس واقعے نے ارطغرل کو سلطان علاؤالدین کی نظر میں ایک معتبر مقام دلایا اور یہیں سے کئی قبیلے کے لیے اناطولیہ کی سرحدوں پر نئی منزلوں کے راستے کھلے۔ جب ارطغرل غازی نے سلجوقی سلطان کی مدد کی تو انہیں سرحدوں کے قریب زمین عطا کی گئی، لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ اب ان کا مقابلہ صرف بیرونی دشمنوں سے نہیں، بلکہ گھر کے اندر موجود غداروں سے بھی تھا۔ ارطغرل کی زندگی کا ایک نہایت دلچسپ اور رومانوی واقعہ حلیمہ سلطان سے ان کی ملاقات ہے۔ حلیمہ سلجوقی خاندان کی شہزادی تھی، جنہیں صلیبیوں نے قید کر رکھا تھا۔ ارطغرل نے اپنی جان پر کھیل کر انہیں رہا کروایا۔ ارطغرل جب پہلی بار حلیمہ سے ملے تو وہ ان کی خوبصورتی سے نہیں، بلکہ ان کی ہمت اور حیا سے متاثر ہوئے۔ یہ محبت صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں تھی، بلکہ اس نے کئی قبیلے اور سلجوقی سلطنت کے درمیان ایک مضبوط سیاسی اور روحانی رشتہ قائم کر دیا۔ اس دور میں نائٹس ٹیمپلر مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ان کا مرکز امانوس کا قلعہ تھا۔ ارطغرل نے اس قلعے کے نائٹس، خاص طور پر ان کے ظالم کماندار ٹائٹس کے خلاف گوریلا جنگ شروع کی۔ ارطغرل نے براہ راست حملے کے بجائے جاسوسی کا جال بچھایا۔ وہ بیس بدل کر دشمنوں کے کیمپوں میں جاتے اور ان کی معلومات حاصل کرتے۔ یہ ان کی ذہانت کا ثبوت تھا کہ وہ کم تعداد کے باوجود بڑے لشکروں کو شکست دیتے تھے۔ ارطغرل کے لیے سب سے بڑی تکلیف اپنے ہی قبیلے کے معزز رکن گردوغلو کی غداری تھی۔ گردوغلو اقتدار کا لالچی تھا
اور پس پردہ صلیبیوں سے ملا ہوا تھا۔ یہاں ارطغرل کی صبر و حکمت دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے جذبات میں آ کر فیصلہ کرنے کی بجائے ثبوتوں کا انتظار کیا اور پھر عین اسی وقت ضرب لگائی جب غدار سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت چکا ہے۔ ارطغرل نے اپنے چچا زاد بھائیوں اور قبیلے کے لوگوں کو یہ دکھایا کہ غدار کی سزا صرف موت ہے، چاہے وہ اپنا ہی خون کیوں نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل اپنے قبیلے کی بقا کے لیے پریشان ہوتے تو وہ اکثر تنہائی میں اللہ سے رجوع کرتے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک نور نکل کر پوری دنیا پر پھیل رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب شیخ ابن العربی کو سنایا تو شیخ نے مسکرا کر کہا، اے ارطغرل، تمہاری نسل سے ایک ایسا درخت اگے گا جس کا سایہ مشرق سے مغرب تک پھیلے گا۔ اس دور میں کائی قبیلے کو ایک طرف سے صلیبیوں نے تھکا دیا تھا تو دوسری طرف سے منگولوں کا طوفان سر پر تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 خاص دوست تھے جو سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا ذکر کیے بغیر ارطغرل کی کہانی ادھوری ہے۔ ترغت الب کلہاڑی چلانے میں ماہر، جو ارطغرل کا سب سے وفادار اور مضبوط بازو تھا۔ بامسی بائرک اپنی 2 تلواروں اور مزاحیہ طبیعت کے لیے مشہور، لیکن میدان جنگ میں ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند۔ دوغان الب جاسوسی اور تیزی میں اپنی مثال آپ، جو ارطغرل کے لیے دشمن کے قلعوں سے خبریں لاتا تھا۔ ارطغرل کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن منگول کماندار بیجو نویان تھا۔ نویان صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک سفاک جادوگر صفت انسان تھا جو نفسیاتی جنگ لڑتا تھا۔ نویان نے ارطغرل کو قید کر لیا اور ان کے ہاتھ پر لوہے کی کیلیں ٹھونک دی تاکہ وہ کبھی تلوار نہ اٹھا سکے، لیکن ارطغرل نے ہمت نہیں ہاری۔ قید کے دوران بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معجزانہ طور پر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، جس نے منگولوں کے دلوں میں ان کا خوف بٹھا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ارطغرل کے ہاتھ شدید زخمی تھے تو انہیں شیخ ابن العربی کی روحانی دعا اور دیسی جڑی بوٹیوں سے شفا ملی۔ شیخ نے ان سے کہا تھا، زخم جتنا گہرا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ یہ ہاتھ اب صرف تلوار نہیں اٹھائے گا بلکہ مظلوموں کا سہارا بنے گا۔ یہ ارطغرل کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ واقعہ تھا۔ جب منگولوں کا دباؤ بڑھا تو ارطغرل کے بڑے بھائی گندوگدو اور سنگرتگین نے منگولوں سے صلح کر کے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل کا موقف تھا کہ غلامی کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ آئی قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ آدھا قبیلہ بھائیوں کے ساتھ پیچھے چلا گیا جبکہ ارطغرل اپنے چند وفادار اور اپنی والدہ حیمہ خاتون کے ساتھ 450 خاندانوں کو لے کر سغوت کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ ہجرت ایک نئی سلطنت کی بنیاد بنی۔ ارطغرل کا رابطہ ایک خفیہ تنظیم سے ہوا جسے سفید داڑھی والے کہا جاتا تھا۔ یہ وہ مخلص لوگ تھے جو عالم اسلام کی بقا کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ارطغرل کو ایک ریاست کی تشکیل کے لیے ضروری سیاسی رموز سکھائے۔ ارطغرل نے سمجھ لیا کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل اور حکمت سے جیتی جاتی ہے۔ جب ارطغرل اپنے مختصر قافلے کے ساتھ سغوت پہنچے تو یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا۔ یہاں کا سب سے طاقتور دشمن قراجہ حصار کا قلعہ اور وہاں کے ظالم گورنر تھے۔ ارطغرل کی زندگی کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ ہنری نامی ایرس ایک رومی سپاہی کا ہے۔ وہ ارطغرل کو قتل کرنے آیا تھا، لیکن ارطغرل کے اخلاق اور ان کے انصاف
اور نماز کے دوران ان کی روحانی کیفیت دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ ارطغرل نے اس کا نام احمد رکھا اور وہ ان کا ایک بہترین جاسوس اور جنگجو احمد علپ بنا۔ یہ واقعہ ارطغرل کی اس خوبی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دشمن کے دل کو بھی جیت لیتے تھے۔ کراچا حصار کی فتح ایک عظیم جنگی معرکہ تھا۔ ارطغرل نے برسوں کی محنت کے بعد کراچا حصار کے قلعے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ارطغرل نے اپنے جنگجوؤں کو تاجروں کے بیس میں قلعے کے اندر داخل کیا۔ جب رات کے قریب قلعے کے پہرے دار سو رہے تھے، ارطغرل نے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ ان کی پہلی بڑی علاقائی فتح تھی جس نے سلجوقی سلطان کو بھی حیران کر دیا۔ اس فتح کے بعد ارطغرل کو سرحدوں کا محافظ تسلیم کر لیا گیا۔ ارطغرل کی زندگی کا سب سے خوشکن لمحہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کی ولادت تھی۔ روایات کے مطابق عثمان کی پیدائش پر شیخ ادبالی، جو کہ ایک عظیم صوفی بزرگ تھے، نے ارطغرل کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بچہ اس چراغ کو روشن کرے گا جس کی لو پوری دنیا کو منور کرے گی۔ ارطغرل نے عثمان کی تربیت خود کی اور انہیں بچپن سے ہی روحانی محفلوں اور جنگی مشقوں میں ساتھ رکھا۔ ایک دلچسپ واقعہ حانلی بازار کی فتح کا ہے۔ ارطغرل جانتے تھے کہ کسی بھی قوم کی آزادی کے لیے معیشت بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بازنطینیوں سے ایک بڑا تجارتی مرکز بازار چھینا اور وہاں مسلمانوں کے لیے منصفانہ تجارتی نظام قائم کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ بازار میں کسی غیر مسلم تاجر کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، جس کی وجہ سے عیسائی تاجر بھی ارطغرل کے گرویدہ ہو گئے۔ ارطغرل کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈر کر دشمنوں نے کئی بار انہیں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ ایک بار ایک ضیافت کے دوران انہیں زہر دیا گیا، لیکن ان کی جسمانی طاقت اور اللہ پر توکل نے انہیں بچا لیا۔ وہ موت کے منہ سے واپس آئے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے، جس سے ان کے سپاہیوں کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ ان کا لیڈر خدا کا منتخب کردہ ہے۔ ارطغرل غازی نے اپنی زندگی کے آخری ایام ساغوت میں گزارے، لیکن ان کی تلوار میان میں نہیں گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں بھی وہ بنیادیں رکھیں جن پر 600 سالہ سلطنت کھڑی ہونی تھی۔ ارطغرل غازی کی عمر 90 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن ان کا رعب و دبدبہ اب بھی قائم تھا۔ بازنطینی ٹیکفور گورنر اب بھی ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ دشمنوں نے ارطغرل کو ایک قلعے کی شادی کی تقریب میں بلا کر دھوکے سے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ارطغرل کو اپنے مخبروں سے اس کا علم ہو گیا۔ ارطغرل نے اپنے جنگجوؤں کو خواتین کے لباس میں ڈولیوں کے اندر بٹھا کر قلعے میں بھیجا۔ دشمن سمجھا کہ قبیلے کی عورتیں تحائف لے کر آئی ہیں۔ جیسے ہی ڈولیاں قلعے کے اندر پہنچی، ان میں سے ارطغرل کے شاہین نکلے اور دیکھتے دیکھتے قلعہ فتح کر لیا۔ یہ ان کی زندگی کی آخری بڑی جنگی حکمت عملیوں میں سے ایک تھی۔ ارطغرل غازی اپنے بیٹے عثمان کی تربیت پر خاص توجہ دیتے تھے۔ ایک بار عثمان غازی نے خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پوری دنیا پر چھا گیا۔ ارطغرل نے اسے سنا تو رو پڑے اور کہا، بیٹے، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ تم وہ کام کرو گے جو میں نہ کر سکا۔ ارطغرل نے عثمان کو نصیحت کی تھی کہ وہ شیخ ادبالی کی عزت کریں اور انہیں اپنا روحانی پیشوا مانیں۔ انہوں نے عثمان سے کہا تھا، اگر تم نے شیخ کی نافرمانی کی تو میری خلافت کا حق کھو دو گے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان غازی نے ہمیشہ علم اور دین کو تلوار پر مقدم رکھا۔ ارطغرل غازی کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کی گئی وصیت تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ انہوں نے عثمان کو بلایا اور جو الفاظ کہے وہ آج بھی ترکی کے عجائب گھروں کی زینت ہے۔ بیٹے دیکھو، میں مر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی غم نہیں،
کیونکہ میں تم جیسا وارث چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ظالم کے لیے ارسلان شیر بننا اور مظلوموں کے لیے بادل کی طرح سخی ہونا، انصاف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، کیونکہ جس ریاست میں انصاف نہ ہو وہ جلد مٹ جاتی ہے۔ ارطغرل غازی تقریباً 1281 یا 82 عیسوی میں 93 یا 94 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات پر نہ صرف مسلمان بلکہ وہ عیسائی بھی روئے جو ان کے زیر سایہ امن سے رہتے تھے۔ انہیں ساغوت میں ہی دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مقبرہ مرج خلائق ہے۔ ان کی قبر کے پاس ان کی وفادار ساتھیوں ترگت، بامسی اور دوان وغیرہ کی علامتی قبریں بھی موجود ہیں، جو اس بات کی علامت ہیں کہ یہ گروہ دنیا میں بھی ساتھ تھا اور آخرت میں بھی۔ ان کی یادیں ایک ساتھ ہیں۔ ارطغرل غازی نے جب وفات پائی تو ان کے پاس وراثت میں سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ ایک بہترین گھوڑا، ایک ڈھال اور ایک تلوار تھی، اور چند جوڑے کپڑے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنی قوم کو جو سب سے بڑی وراثت دی وہ آزادی کی طلب اور ایمان کی طاقت۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ اعلان کیا، جس نے 3 براعظموں پر حکومت کی۔ ارطغرل غازی کی کہانی محض ایک جنگجو کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس نے بکھرے ہوئے قبائل کو ایک اللہ کے نام پر متحد کیا اور ثابت کیا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو مٹھی بھر لوگ بھی وقت کی سپر پاور منگول، رومی سے ٹکرا سکتے ہیں۔